پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ، تو رہا یتیم، فَلَا پس نہ، تقہر آپ سختی کیجئے، یعنی اس پر، یعنی جس طرح ہم نے آپ کی یتیمی کے دوران ہر مرحلے پر آپ کا خیال رکھا ہے، اسی طرح آپ بھی یتیموں کے ساتھ بہترین سلوک کیجئے، ان پر سختی نہ کیجئے اور نہ انہیں بے یار و مددگار چھوڑیے، بلکہ ان کی ضرورتوں کا پورا پورا خیال رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمانوں کو بھی یتیموں کی کفالت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کے اشارے سے اس کو بتایا، یعنی اس کو قریب کر کے بتایا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا وہ یتیم اس کا قریبی ہو یا غیر، جنت میں اور وہ کفالت کرنے والا ان دونوں انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے۔ اس سے مسلم نے روایت کیا۔ اس میں بھی وہی موضوع ہے جو کہ پچھلی حدیث میں ہے، یعنی ایسا شخص جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو پائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، میں نے اسے کھانے کے لیے 3 کھجوریں دی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو 3 کھجوریں دی، تو اس نے 2 کھجوریں تو اپنی 2 بیٹیوں کو دے دی اور پھر 1 کھجور اس نے کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف بڑھائی تو وہ بھی اس سے اس کی بیٹیوں نے مانگ لی، تو اس نے وہ کھجور بھی جسے وہ خود کھانا چاہتی تھی اس کے 2 حصے کر کے دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی، میں نے اس واقعے کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب فرما دی، یا فرمایا کہ اس کی وجہ سے اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں یہ میسج مل رہا ہے کہ کوئی چیز آپ نے اپنے لیے رکھی تھی یا کوئی چیز آپ خود کھانے والے تھے، لیکن جب آپ کو یہ محسوس ہوا کہ کسی اور کو اس کی ضرورت زیادہ ہے یا کوئی اس کو مانگ لیتا ہے اور آپ اس کو دے دیتے ہیں تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس سے جنت مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اچھا، مخاطب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام امت سے یہ خطاب ہے۔ پھر فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ، اور رہا سوالی، فَلَا تَنْهَرْ، پس نہ آپ جھڑکیے، یعنی اسے۔ سائل کا معنی کوئی چیز مانگنے والا بھی ہے اور کوئی بات پوچھنے والا بھی ہے۔ اگر ہم پہلے معنی کو لیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی چیز مانگنے آئے تو اسے کچھ نہ کچھ ضرور دے دو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور رہا سوالی، پس نہ آپ جھڑکیے، یعنی اسے۔ تو سائل کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، اور اگر کچھ دینے کو نہ ہو تو نرمی سے معذرت کرنی چاہیے، یعنی سائل کو جھڑک دینا جائز نہیں۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا یا کوئی شخص اپنی حاجت بیان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے کہ تم بھی سفارش کرو، تمہیں اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی زبان سے جو چاہے گا حکم دے دے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی اچھی چیز کے لیے سفارش کرو تو تمہیں بھی اجر ملے گا۔ اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین عمل نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی اس نیکی میں اوروں کو بھی شامل کرنا چاہتے تھے۔ عبد الرحمن بن بجید اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بعض دفعہ کوئی سائل میرے دروازے پر آن کھڑا ہوتا ہے جسے میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم فقیر کو دینے کے لیے بکری کے ایک جلے ہوئے کھر کے سوا کچھ نہ پاؤ تو وہی اس کے ہاتھ میں رکھ دو۔
اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معمولی سے معمولی چیز بھی اس کو دے دو، اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے آدمی کی خبر نہ دوں جو سب سے بدتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں بتائیے۔ فرمایا وہ شخص جس سے اللہ کے نام پر مانگا جائے اور وہ کچھ نہ دے۔ اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی خاطر ہمیں معاف کر دیں، بعض لوگ معافی اللہ کے نام پر مانگتے ہیں تو بھی لوگ معاف نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث میں اس شخص کو بدتر کہا گیا ہے کہ جسے اللہ کے نام پر کچھ بھی مانگا جائے اور وہ نہ دے۔ لیکن جو پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں یہاں ان کی بات نہیں ہو رہی، جو عادی سائل ہیں، جو بار بار سوال کرتے رہتے ہیں اور چمٹ کر سوال کرتے ہیں، تو انہیں آپ منع کر سکتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے چمٹ کر سوال نہ کیا کرو، جو شخص بھی تم میں سے مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہوں، حالانکہ میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ یعنی اس شخص کو دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن پھر بھی وہ شخص سوال کر رہا ہوتا ہے تو آپ دے تو دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ اس طرح اس چیز میں برکت نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح اس چیز میں برکت نہیں رہتی جو میں اسے دیتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کہ بسا اوقات ایسے سائل ہوتے ہیں کہ آپ ان کو کچھ دیں یا پر ناگوار ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ چمٹ کر سوال کرتے ہیں، بار بار سوال کرتے ہیں، پھر آپ دے دیتے ہیں باوجود اس کے کہ دل کی رضامندی نہیں ہے، تو پھر ایسے دینے میں لینے والے کے لیے کوئی برکت نہیں رہتی۔ اس طرح اس چیز میں پھر برکت نہیں رہتی جو بھی اس کو دی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا کچھ مال تقسیم فرمایا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اس کے مستحق تو اور لوگ تھے۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں نے دو باتوں میں سے مجھے کسی ایک بات پر مجبور کر دیا، یا تو بے حیائی اور ڈھٹائی سے مجھ سے مانگیں یا میں ان کے آگے بخیل ٹھہروں، اور میں بخل کرنے والا نہیں ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیتے تو ایک آپشن یہ تھا، یا پھر انہوں نے اتنا ڈھٹائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا کہ دینے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ تو ان حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جو غیر مستحق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو عادی قسم کے سائل ہوتے ہیں، جو چمٹ کر سوال کرتے ہیں، ان کو آپ اگنور کر سکتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اس آیت میں باقاعدہ الفاظ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جو بھی سائل ہے آپ اس کو جھڑک نہیں سکتے، اس کو جھڑکنا جائز نہیں ہوگا، اس کو اگنور کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سائل وہ بھی ہوتا ہے جو کوئی چیز مانگنے والا ہو، اور سائل وہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بات پوچھنے والا ہو، کوئی علمی سوال کرنے والا۔ تو اگر سائل کسی بات کو پوچھنے آیا ہے، کسی مسئلے کو پوچھنے آیا ہے، کسی بات کے معنی کو پوچھنے آیا ہے، تو اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جو پوچھنے آیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مہذب ہو، الٹریٹ ہو، تو ایسے شخص کو جھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو علم نہیں ہے اور مسئلہ اچھے سے سمجھا دینا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ علم رکھنے والا خود اپنے علم کا اتنا زوم رکھتا ہو، اس کو اتنا غرور ہو اپنے علم کا کہ وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتا ہو، اور اسی وجہ سے اگر کوئی اس سے سوال کرنے آتا ہے تو وہ جواب دینا ہی پسند نہ کرے اور انہیں جھڑک دے، تو یہ دونوں ہی باتیں گناہ کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس چیز سے منع کیا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ پھر فرمایا وَأَمَّا، اور رہی بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، اپنے رب کی نعمت۔ رب کی نعمت سے مراد یہاں پر قرآن ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، اسلام ہے۔ اور رہی اپنے رب کی نعمت
فحدث پس اسے بیان کیجیے، یعنی جو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر کی ہیں اس کو بیان کیجیے۔ اگر آپ پچھلی آیتوں کے حوالے سے اس کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ دیا۔ آپ راہ بھولے ہوئے تھے، ڈائریکشن لیس تھے، آپ کو قرآن کے بارے میں، ایمان کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے راہ دکھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کی نعمت دی، نبوت دی، اسلام دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی نعمت آپ کے پاس ہے آپ اس کو بیان کیجیے، اس کا اظہار کیجیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو احسانات کیے ہیں ان کا ذکر کر کے اپنے رب کی خوب خوب تعریف بیان کیجیے، قول و فعل کے ذریعے ان نعمتوں کا شکر ادا کیجیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نعمتوں سے نوازے، آپ سے خوش ہو اور آپ سے محبت کرے۔ اپنی نعمت کو بیان کرنا، اس کو آپ ایک حدیث سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے میلے کچیلے کپڑوں میں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو بہت مفلس ہے، یعنی تیرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں پہننے کو؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی لسٹ بتائی، میرے پاس تو یہ پراپرٹی بھی ہے، یہ بھی ہے، اور سب کچھ اس نے بتایا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اس حال کو کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر نعمت کا اظہار پسند کرتا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے بلیس کیا ہے تو تو کیوں ان نعمتوں کو استعمال نہیں کرتا؟ اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرنے کا ایک معنی یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں آپ اس کو استعمال کیجیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اظہار پسند کرتا ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص پر طرح طرح کے احسانات کیے ہوئے ہیں، تو انسان کا کام یہ ہے کہ ان نعمتوں کا ذکر کیا کرے، ان کا بہترین استعمال کرے، یعنی اپنے قول و فعل کے ذریعے ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے، تاکہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرے۔ عام طور پر ہم اس چیز کا ذکر کرتے ہیں جو ہمیں نہیں ملی ہوئی، اور وہ ہمارے ذہن پر زیادہ چھائی رہتی ہے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سکھا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ کسی انسان سے ہم کو کوئی خیر ملی ہوتی ہے تو ہم اس کا ذکر اتنا نہیں کرتے، لیکن اگر اس انسان سے ہمیں کوئی تکلیف مل جائے تو اس کا ہم خوب چرچا کرتے ہیں۔ تو ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کا اظہار کریں۔ نعمت کا اظہار دراصل شکر گزاری ہے، اور شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور شکر گزاری ہی نعمتوں کی بقا کا سبب بھی ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں جو بھی لوگ بطور نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے جو شخص لوگوں کے احسان پر ان کا شکر نہیں ادا کرتا تو پھر وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت عطا کر رکھے ہیں، جن سے ہم کچھ نہ کچھ احسان لے ہی رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا ہی رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، ان کا احسان ماننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث ترمذی میں بھی آتی ہے۔ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی ہم پر احسان کرے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ شکر نعمتوں کے اضافے کا سبب ہے۔ اچھا، ہم بڑوں کا تو ابھی بھی شکریہ ادا کر دیتے ہیں، لیکن بسا اوقات جب ہمیں ہمارے بچوں سے، ہمارے چھوٹوں سے کوئی فائدہ ملتا ہے، کوئی وہ ہماری کریکشن کر دیتے ہیں، تو ہم ان کو شکریہ کہنا ضروری نہیں سمجھتے۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص پر کوئی احسان کرے
اور اس نے اس احسان کا ذکر کیا تو یقیناً اس نے اس کا شکر ادا کیا، اور اگر اس نے اسے چھپایا تو یقیناً اس نے اس کی ناشکری اور ناقدری کی۔ یعنی اگر ہم پر کوئی احسان کرے اور ہم اس کا ذکر آگے کر دیں تو یہ اس احسان کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر ہم اس کو چھپا جاتے ہیں تو یہ ناشکری ہے، ناقدری ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اب آپ کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے، آپ قرآن کی تکمیل کی طرف ہیں، ایک کے بعد ایک سورت مکمل کرتے جا رہے ہیں الحمدللہ، تو آپ تحدیث نعمت کیسے کریں گے؟ ایک، اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے، دوسرا اس پر عمل کر کے، اور تیسرا اس کو آگے لوگوں تک پہنچا کے۔ اگر یہ تینوں چیزیں آپ نے کر لی تو یہ اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اظہار پسند کرتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، آگے پہنچائیں لوگوں تک۔ کتنے لوگ محروم ہیں قرآن سے، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کچھ فرمایا اس قرآن میں، جانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، تو عمل کیسے بدلے گا؟ اس نعمت کا اظہار کرنا ہے، اس پر اللہ کا بہت بہت شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا کہ آپ 30ویں پارے پر ہیں اور بالکل اینڈ پر ہیں۔ زبانی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، قولاً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور فعلاً بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس قرآن کے ایک ایک حکم پر پوری محبت، پورے خلوص کے ساتھ عمل کریں اور آگے بھی پہنچائیں، تو یہ آپ کا تحدیث نعمت ہوگا۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو اس نعمت کا اظہار کیسے کریں گے؟ اس نعمت کو اور لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو سکون اور جو خوشی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن کو پڑھنے سے عطا کی ہے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ اور لوگوں تک بھی پہنچے۔ دیکھیں، قرآن کا پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر نہیں ہے، اس نعمت کا ملنا اور نہ ملنا برابر نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو ہمیں لوگوں کو یہ میسج پہنچانا ہے کہ یہ خیر اپنے اندر اکٹھی کریں۔ ہر نعمت کا وقت کے ساتھ چارم ختم ہو جاتا ہے، اور آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے، لیکن اس قرآن کے پڑھنے کی جو نعمت ہے اس کا چارم ہمیشہ رہتا ہے۔ جو اس کو پورے دل سے پڑھتا ہے، جو اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے، وہ اس کے اس لطف کو محسوس کرتا ہے، اور اس کی مزید آگے پڑھنے کی بھی چاہ ہوتی ہے۔ پھر اس صورت میں سب کے لیے بڑے اہم اسباق ہیں۔ ایک یہ سبق ہے کہ جب ہم دین کے راستے میں نکلتے ہیں تو مشکلات آتی ہیں۔ بعض دفعہ انسان بڑا ہوپ فل ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، لیکن بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز رک گئی ہے، بالکل سجا کی طرح۔ اس وقت انسان کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اگر وہ تیرے ساتھ ہوتا تو تجھے یہ مشکل پیش ہی نہ آتی۔ تو ہر دین کے کام کرنے والے کے لیے اس صورت میں تسلی ہے، ما ودعک ربک وما قلی۔ کسی چیز کا جس کا تم کو انتظار ہو رک جانا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید امید بھی دلائی ہے کہ پہلے دور سے اگلا دور اچھا ہوگا، مزید تسلی بھی دی ہے کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں سنبھالا تھا، اب بھی سنبھالے گا۔ اور اگر ہمارے ذہنوں میں
یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سپورٹ کر کے، اتنی مدد کر کے یہاں تک پہنچا دیا، آگے کیا ہوگا، تو اس میں بھی ہمیں پر امید رہنا ہے، ہوپ فل رہنا ہے کہ جو رب ہمیں یہاں تک لایا ہے وہ انشاءاللہ ہمیں آگے بھی چلائے گا. اور الحمدللہ ہمارے حالات پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں، تو ہمیں اپنے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے. تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہماری جو پچھلی زندگی تھی، پچھلی زندگی کے مشکل وقت کو یاد کر کے آج کے حالات کے ساتھ اس کو کمپیئر کر کے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ پچھلی مشقتوں کو یاد کر کے آج کے حالات کے ساتھ اس کو کمپیئر کر کے شکر ادا کریں. مثلا پہلے کوئی تکلیف آتی تھی تو ہمارے لیے صبر کرنا آسان نہیں ہوتا تھا، کافی مشقت والا ہوتا تھا، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد تکلیفوں پر صبر کرنا آسان ہو گیا الحمدللہ. اسی طرح سے جب کوئی خوشی ملتی تھی تو اس میں بھی شکر گزاری کے وہ جذبات نہیں ہوتے تھے، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد جب کوئی خوشی ملتی ہے تو اس میں شکر گزاری کے بڑے اچھے جذبات ہوتے ہیں الحمدللہ. تو یہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی ہے. پھر اپنی جہالت کا ذکر کر کے کہنا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں جانتے تھے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سکھایا، پھر دل میں بھی اتارا الحمدللہ، اس کے ساتھ محبت دی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. کچھ اہم علم اور عمل کی باتیں اس صورت سے ملتی ہیں کہ نیک لوگوں کو اللہ کی حمایت اور مدد حاصل ہوتی رہتی ہے. پھر نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہترین اعزاز اور انعام عطا فرماتا ہے. انسان کی تمام مشکلات کو دور کرنے والا اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. معاشرے کے محروم طبقات کے ساتھ حسن سلوک کی بھی ترغیب اس صورت میں دی گئی. بتایا گیا کہ یہ اللہ کو پسند ہے. پھر دکھاوے سے بچتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا لوگوں کے سامنے ذکر کرنا بھی شکر کا ایک طریقہ ہے، جسے ہم ابھی پڑھ رہے تھے آخر میں تحدیث نعمت کو. اگر آپ کی دکھاوے کی نیت نہیں ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے. تو یہاں الحمدللہ ہماری سورۃ الضحیٰ مکمل ہوئی. اس سورت کی ایک اور تلاوت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین.